قرآن مجید میں شجرہ کا لفظ 25 مرتبہ آیا ہے، یعنی درخت کا لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس زمین ہو اور اس زمین کے اندر پودے درخت نہ لگائے۔ اگر وہ کھیتی باڑی خود نہیں کرتا تو اسے چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ آباد کرے، اور فرمایا جو مردہ زمین کو آباد کرے گا، یعنی درخت لگا کر کھیتی باڑی کر کے، یہ اس کے لیے عظیم صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص بھی ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹے بغیر ضرورت کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی پودا لگا رہا ہو، اس دوران میں اس کے کانوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے کی آواز آ جائے، تب بھی اس مسلمان کو چاہیے پودا لگانے سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہ کرے۔ ایک جگہ کھجور کے درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کوئی شخص کھجور کا درخت لگا رہا ہو، اس دوران میں اس کے کانوں میں اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے کی آواز آ جائے، تب بھی اس مسلمان کو چاہیے کھجور کے درخت کو لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک روایت کے مطابق کیکر کا درخت لگا ہوا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیری کا درخت تھا۔ ان کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ صلح حدیبیہ کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی۔ اس درخت کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جتنے اس درخت کے نیچے بیٹھے اللہ نے سب کو بخش دیا۔ جنتی ایک دن میں 70 لباس بدلے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سدرہ پر لگتے جائیں گے، جنتی اتارتا چلا جائے گا۔ سدرہ کیا ہے؟ سدرہ بھی بیری کا درخت ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ لہٰذا ان روایات سے پتہ چلا ہم سب کو درخت لگانے چاہیے۔ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔